اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے، کیا کوا مستقبل کے بارے میں جانتا ہے؟ محترم ناظرین، کوے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ سبھی نے اکثر سنا ہوگا کہ کوا آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور اگر کوے گھر کی چھت پر یا کسی گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں یا جگڑنے لگ پڑیں تو اس سے اس بات کا گمان کیا جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کے گھر کی دیوار پر یا چھت پر کیلا بولنا شروع کر دے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اچھی خوشخبری ہے۔ آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، یا بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے نظر آتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر چونچ مار دے تو اس کے دن اچھے نظر آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ان تمام باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے ان باتوں کو آپ کو کس نے بتلایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی پر ایک نقطہ نظر آپ سبھی کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ جیسا کئی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگوں کا آزمودہ ہے یا ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تو سچ کہی، اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اسے اس لیے جھٹلا دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور دین حق کو جھٹلا دیتے تھے حالانکہ وہ لوگ سراسر گمراہی کے راستے پر تھے۔ ویسے تو اور بھی سارے پرندے ہیں جو گھروں میں آتے ہیں، زیادہ تر لوگ کوے کے بارے ہی میں ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کوے کی ہسٹری آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ آخر اس پرندے کی ہسٹری کیا ہے، جس سے آپ کے لیے آج کے ٹاپک کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، کوا بہت ہی چلاک پرندہ ہوتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے، اور یہ کوا وہ وحید پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا، اور یہ وہ پرندہ ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کا جائزہ لینے کے لیے کوے کو بھیجا۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور، جب اس نے زمین پر مردار دیکھا تو اس کو کھانے بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خوف کی بد دعا دی گئی، اور اسی وجہ سے انسانی آبادی سے عرساں رہتا ہے، انسانوں سے چکنا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تمام تر باتیں ہیں کہ کوا مستقبل دیکھ سکتا ہے یا اس کی قائق کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ محترم ناظرین، موجودہ دور پاکستان میں ان باتوں پر ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ
کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں، مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کو یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں، ہم پرستی، بدشگونی، بد عقیدگی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں کہ زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتماد، یقین اور توکل رکھیں۔